کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور کہیں سے حل نہ ہوتا تھا تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے. بالکل. اور ہماری چھٹی کی درخواست ہو یا کچھ ہو تو لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب ڈاکٹر صاحب آئیں اور ان کے پاس پیش کریں، اس لیے کہ جو بھی اب درخواست ان کے پاس جانی ہے آپ سمجھ لیں کہ منظور ہو گئی. بالکل. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یو کے مشہور معروف شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ مختلف فورمز پہ آپ تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب، وہ بھی ان کے شاگرد رشید ہیں، ہم سے سینئر ہیں تھوڑے سے، اور ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہوں حضرت مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہے حضرت مولانا ڈاکٹر ابوالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ بھی ان کے ایک خاص شاگرد ہیں، لندن میں آپ ان کے میزبان ہوتے تھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. تو حضرت کچھ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کتنی بڑی عظیم شخصیت اس دنیا سے تشریف لے گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حضرت مفتی صاحب، کبھی کبھی زندگی میں ایسے سانحات اور واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک عرب شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذہب الذین یعاش فی اکنافہم، کہ وہ سارے لوگ چلے گئے جن کے سائے میں رہنا لوگ اعزاز اور فخر کی بات سمجھتے تھے اور ان کی شفقت میں رہتے تھے. تو آج صرف ہم نہیں جو ان کے شاگرد ہیں، بلکہ ساری امت ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے بارے میں کیا عرض کروں جی، کہ جو پہلے عالم جن کا میرے ساتھ تعارف ہوا وہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے. شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا. ہوا یہ کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے والد محترم، ان کے دل میں آیا کہ دین کی طرف ان کا رجحان ہوا، تو ان کا خیال ہوا کہ ان کو کہ وہ جائیں اور جا کر کچھ علم حاصل کریں. تو ادھر ادھر سے انہوں نے پتہ کیا کہ کون عالم ہیں، تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا. یہ بات ہے شاید میں 7-8 سال کی عمر ہوئی ہو میری، کہ میں ڈاکٹر صاحب آنا چاہتا ہوں اور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میری شادی ہے، بچے ہیں، اب میں فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، سارے معاملات ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کو جواباً لکھا تھا کہ آپ کی جو عمر ہے پڑھائی کی اور مدرسے میں جانے کی وہ تو گزر گئی ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ آپ تبلیغ کے ساتھ وقت لگائیں اور جو مقامی علماء ہیں ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں اور اپنے جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں، تو اب آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے والد صاحب پھر بڑی محبت سے حضرت ڈاکٹر صاحب کا وہ خط پڑھا کرتے تھے. تو وہ ہر بار وہی نام میرے ذہن میں، جو پہلے میں نے کسی عالم کا نام سنا وہ یہی تھے، عبدالرزاق سکندر صاحب جی، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر. تو ڈاکٹر صاحب سے میری جو بالمشافہ ملاقات تو ہوئی میری جب میں 83 میں جب میں بنوری ٹاؤن میں گیا، اور حضرت اس وقت ناظم تعلیمات تھے. اور جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور کہیں سے حل نہ ہوتا تھا تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے. بالکل. اور ہماری چھٹی کی درخواست ہو یا کچھ ہو تو لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب ڈاکٹر صاحب آئیں اور ان کے پاس پیش کریں، اس لیے کہ جو بھی درخواست ان کے پاس جانی ہے آپ سمجھ لیں کہ منظور ہو گئی. بالکل بالکل. یہ شفقت تھی اور حضرت کی یہ محبت تھی. اور محبت کا یہ عالم تھا حضرت مفتی صاحب کے، ظاہر ہے تقریباً 8-10 سال مجھے جانا وہ بنوری ٹاؤن میں، اب تقریباً 8 سال کے قریب مجھے وہاں پر رہنے کا اتفاق ہوا. لیکن یہ ہوا کہ کبھی بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا، اور کبھی
کبھی جب انتہائی کسی سے ناراض ہوتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ارے اللہ کے بندے، یہ بس یعنی ارے اللہ کے بندے، یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی غصے کا اظہار ہوتا تھا. کبھی اس کے علاوہ کوئی ڈانٹنے والے الفاظ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ ان کے زبان مبارک سے میں نے کبھی نہیں سنے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب ایک مرتبہ پھر یہ ہوا کہ 86 میں گیا عمرے کے لیے، اور بھی کچھ ساتھی تھے، کچھ احباب تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی فلائٹ تھی اگلے دن، تو کہنے لگے بیٹا تم ادھر آؤ. میں گیا تو ظاہر اس وقت بھی میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت نے مجھے کچھ ریال دیے کہ یہ لے لو، اور میں کچھ چیزیں بیٹا رہ گئی ہیں، تم یہ جو ہے نا وہ فلاں 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 چیزیں لے کر آنا. اچھا میں نے وہ چیزیں لے لیں، اور اس کے بعد جو پیسے بچ گئے تو میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ وہ الگ رکھے، اور میں جا کر جب پاکستان پہنچا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کی، اور وہ پیسے بھی جو ہے نا میں نے جو بقایا تھا وہ میں نے دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ پیسے تو تم وہاں خرچ کر کے آتے، یہ کہاں اٹھائے پھرے ہو تم. تو یہ حضرت کی محبت تھی اور حضرت کی شفقت تھی. پھر میرے لیے بڑی سعادت کی بات یہ بھی تھی کہ جب حضرت یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں لندن تشریف لاتے تھے، تو مجھے یہ میری خوش بختی تھی کہ حضرت جو ہے نا وہ میرے گھر بھی تشریف لاتے تھے، اور ماشاءاللہ پھر اتنی محبت کا اظہار، بچوں کے ساتھ ایک ایک بچے سے باتیں کرنا، اور پھر یعنی اس طرح ان سے باتیں کرنا کہ میرے بچے آج جو ہے سارے بڑے آبدیدہ تھے، اور بڑے بڑے پریشان تھے سارے میرے گھر والے سارے، کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے نا آدمی کو جو ہے وہ مزہ آتا ہے اور لطف آتا ہے. میری بچیاں، میرے بچے سارے ڈاکٹر صاحب کو آج مس کر رہے ہیں. اور عجیب صورتحال یہ تھی شیخ کہ میں فراغت کے بعد شاید مجھے بدنصیبی کی بات ہے کہ میں صرف 3 مرتبہ ہی بنوری ٹاؤن میں جا سکا. تو ایک مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے. 2 دفعہ میں گیا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر صاحب بٹھا لیتے تھے کہ بھائی میاں اب بیٹھو یہاں پر، اب آپ نے چائے پینی ہے، اچھا چائے پلائیں گے، پھر کچھ اور منگوائیں گے، اور حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں نے جانا ہے، کچھ کام ہے. تو کہنے لگے ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھیں. اچھا وہ ان کا منشا کیا تھا کہ میں کام نمٹا لوں، اور حضرت کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ کوئی بھی آتا تھا، یعنی یہ میرے ساتھ نہیں تھا، جو بھی طالب علم تھے. آج میری مولانا اظہر اقبال صاحب جو ہمارے علاقے کے ہیں، یہاں میں ہوتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں جب گیا تو میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور میں وہاں پر گیا، بیٹھا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور کہنے لگے کہ بہت پرانی بات ہے، جب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے مجھے 500 روپے نکال کر دیے کہ کہنے لگی بیٹا معذرت چاہتا ہوں کہ تمہارا اکرام نہیں کر سکا میں، یہ 500 روپے. تو بہت پرانی بات ہے، یعنی کسی آدمی کو بھی خالی ہاتھ ڈاکٹر صاحب نہیں جانے دیتے تھے. پھر میرے ساتھ کیا ہوا 2 مرتبہ کہ وہ مجھے بٹھائے رکھا، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ اپنے کام نمٹا لیے دفتر کے تو اس کے بعد کہنے لگے ہم یہ چلو پکڑو میرا ہاتھ اور چلیں. تو اٹھے اور پھر یعنی جو ہمارا بنوری ٹاؤن کا دفتر جو ہے وہ نظامت ہے، وہاں سے لے کر دارالفتاح تک ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ان کی وہ لاٹھی پر چلتے تھے اور بڑی مشکل ہوتی تھی، گھٹنوں میں حضرت کو تکلیف تھی. تو وہاں پر آ کر کہنے لگے کہ اچھا میاں اب تم اللہ کے حوالے، اب میں یہاں سے کدھر چلا جاتا ہوں. تو یعنی وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے، وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں تھا. پھر حضرت کو اپنے شیخ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت تھی اور عشق کو، اور جب بھی حضرت کا ذکر ہوتا تھا تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور بات یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی یہ جو ہے نا یہ کیفیت دے کر ہمیں بھی رشک آتا تھا کہ اتنی محبت ان کو. اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ حضرت کی تجویز پر ہی حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر شروع کیا، یعنی جو درس نظامی کا جو ترتیب شروع ہوئی وہ سابیہ کی کلاس اور دورے کی کلاس، یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے حضرت نے شروع کی. اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس دفعہ جب پچھلی مرتبہ تشریف لائے تو فرمانے لگے بیٹا مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے. تو حضرات بھی تھے، مفتی سہیل صاحب بھی تھے اور یہ سارے حضرات تھے. تو میں نے جو ہے وہ کسی نے پوچھا یا میں نے پوچھا، اب یاد نہیں ہے، تو حضرت پوچھا کہ حضرت وہ کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے استاد جب دنیا سے گئے حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھ سے گئے، وہ مجھ سے بڑے راضی تھے، مجھ سے
سے، اور میرے لیے یہ بات میرے لیے سرمایہ آخرت ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب ہمارے صرف استاد نہیں تھے، ہمارے باپ بھی تھے، ہمارے مشفق بھی تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بلا جھجک فون کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ شفقت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور ہمیشہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے تھے، اچھا میاں یہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا، اس معاملے میں کیا کر رہے ہو، اچھا، اور پھر جو اگر کوئی بات ہوتی تو وہ بڑے محبت سے اس کی جو ہے وہ اصلاح بھی فرماتے۔ میری جب وہ تھوڑی آواز میری عموماً دھیمی ہوتی ہے جب میں نماز پڑھاتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو کہنے لگے میاں ذرا آواز تمہاری تھوڑی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ تکبیرات کہا کرو، تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کیا کرو۔ تو یعنی ایسا ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ آدمی معاملہ کرتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی اصلاح کرنا، ان کو بتانا کہ کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، وہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی بڑی بات یہ تھی کہ وقت کی بڑی جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے، وقت کے بڑے پابند تھے حضرت، ایک چیز بڑی حضرت کی آرگنائزڈ ہوتی تھی۔ میں نے میرے خیال میں وہ جتنا 7-8 سال کا عرصہ رہا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے کسی چیز میں بے ترتیبی نہیں دیکھی، جوتے کے صاف ستھرے، کپڑے صاف ستھرے، وہ جو ماشاءاللہ وہ جو ٹوپی پہنتے تھے ماشاءاللہ وہ جو کراکولی ٹائپ کی جو چھوٹی تھی تو وہ بھی ہمیشہ نفیس، اور حضرت ماشاءاللہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے ہیں ظاہری خوبصورت بنایا تھا، ان کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت، ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بس جی مولانا طاہر فیاض صاحب ماشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں اور آپ کی جو یادیں ہیں حضرت مولانا کے ساتھ وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ شخصیات چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک سفر ہے دنیا سے آخرت کی طرف کا، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت تو بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو لاکھوں طلباء ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور اس سے بہترین اور عظیم صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ ہزاروں علماء پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور امامت کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اور ان سب کا ثواب جو ہے وہ حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کو جا رہا ہوگا۔ تو بہت شکریہ حضرت مولانا طاہر فیاض صاحب، آپ کا وقت نکالنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ ضرور آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا طاہر فیاض صاحب، اللہ خوش رکھیں، اللہ سلامت رکھیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔